شبیر آپ سارا دن خبر کرتے رہے شرازی، آپ پارٹی کے اندر کے معاملات کی خبر دیتے رہے. شبیر آپ پہلے بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اب ایک تو یہ بھی معاملہ الجھ گیا ہے کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ کورٹ کے آرڈر کے مطابق نہیں ملنے دیا گیا. اڈیالہ جیل اتھارٹیز کہہ رہی ہیں کہ جی یہ بے بنیاد سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے. کیا معاملہ ہوا ہے اس وقت، کیا صورتحال ہے؟ شاہزیب صاحب، اہم خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں، تینوں بہنیں علیمہ خان، نورین خان اور عظمیٰ خان اور دیگر جو خواتین ہیں، عالیہ حمزہ تھی، نادیہ کھٹک تھی، اور اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کے جو کزن ہے قاسم خان، وہ اپنے گھر جانے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں. اور اب سے تھوڑی دیر قبل یہاں جو شادی حال میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا وہ اپنی گاڑیوں میں یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں. اور پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ نیگوسیشنز کے بعد عمران خان کی تینوں بہنیں اب رضامند ہو گئی ہیں، لہٰذا وہ اب یہاں سے روانہ ہو گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج صبح سے ہی اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت تھی، ماحول کشیدہ تھا. سلمان اکرم راجہ کو اڈیالہ جیل تک نہیں جانے دیا گیا. اسی طرح جو دیگر وکلا ہے جن کی فہرست، نیاز اللہ نیازی، دیگر وکلا جن کی فہرست دی گئی تھی، ان کو جانے نہیں دیا گیا. البتہ کچھ وکلا اڈیالہ جیل پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور خان ہے، اسی طرح بیرسٹر علی ظفر ہے، اسی طرح جو ہے ظہیر عباس چودھری ہیں، دیگر وکلا ہیں، وہ اڈیالہ جیل پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. اور اڈیالہ جیل حکام نے ہمیں بتایا کہ حسب معمول جو 6 وکلا کو اجازت دی جاتی ہے ملاقات کے لیے، 6 وکلا کو اجازت دی گئی، جن میں بیرسٹر گور خان، بیرسٹر علی ظفر، ظہیر عباس چودھری، مبشر اعوان اور 2 دیگر وکلا جو ہیں ان کو ملاقات دی گئی. اور بشرا بی بی کی فیملی کو بھی حسب معمول ملاقات دی گئی ہے، حسب منشا ملاقات دی گئی ہے. اس کے علاوہ جیل حکام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے بات کرانے کا معاملہ ہے وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے. اب عمران خان کو ان کے بچوں سے بھی بات کرائی گئی ہے. تاہم اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان قریباً 4 سے 5 گھنٹے وہ احتجاج پر رہی. اڈیالہ جیل سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر گورکھپور پر جہاں پر پولیس نے ناکہ لگایا تھا، وہاں پر علیمہ خان اپنی دونوں بہنوں کے ہمراہ موجود تھی اور وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی. لیکن جب صاحبزادہ حامد رضا اور بیرسٹر گور وہاں پہنچے تو ان کے ذریعے پولیس نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ نیگوسیشن کر کے، چونکہ ملاقات کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا، اور پولیس حکام نے ہمیں بتایا کہ عمران خان کی 2 بہنوں کو ملاقات کی اجازت دی گئی تھی جیل حکام کی جانب سے. البتہ علیمہ خان کو اجازت نہیں دی گئی، لیکن علیمہ خان کو جب اجازت نہیں دی گئی تو دیگر جو 2 بہنیں ہیں انہوں نے بھی جانے سے انکار کیا. جب ان کے ساتھ نیگوسیٹ، پہلے گور خان کو بتایا گیا کہ آپ ان سے بات کر لیں، گور خان نے کہا کہ یہ میری بات نہیں سنیں گی. اس کے بعد صاحبزادہ حامد رضا کو بھیجا گیا علیمہ خان کے پاس. اس کے بعد نیگوسیشنز ہوئی اور باقاعدہ ڈیل کے تحت جو ہے علیمہ خان اور ان کی 2 دیگر بہنوں کو گورکھپور سے ہٹایا گیا، وہاں سے ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا اور 4 کلومیٹر دور اڈیالہ جیل سے شاہپور کا علاقہ ہے، یہاں پر ایک نجی شادی حال میں ان کو ٹھہرایا گیا. وہ حراست میں نہیں تھی، گرفتاری ان کی نہیں کی گئی، تاہم وہ اپنی مرضی سے یہاں پر بیٹھی رہی قریباً 2 گھنٹے، اور 2 گھنٹے مسلسل پولیس حکام ان کو یہ درخواست کرتے رہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، سیکیورٹی کا ایشو ہے، جیل بھی قریب ہے، لہٰذا ہمارے لیے مسائل پیدا نہ کریں. پولیس حکام نے بتایا ہمیں کہ ان کو نہ گرفتار کیا گیا، نہ ان کو حراست میں لیا گیا، وہ اپنی مرضی سے یہاں پر بیٹھی تھی. اور جب ان کے ساتھ اب نیگوسیشنز طے ہو گئی، میٹنگ طے ہو گئی، اس کے بعد وہ اپنے گھر جانے کے لیے رضامند ہو گئی. اور حیدر شرازی، اس حوالے سے آپ نے جو خبر دی اس میں پارٹی کے اپنے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، تقسیم پیدا ہو گئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو ٹویٹ تک کر دیا کہ مقتدرہ کی خواہشات کے علیمہ کی بہنیں تابع نہیں، مگر لسٹ میں نام ہونے کے باوجود عمران خان سے ملنے والوں نے اطاعت گزاری کی. اسٹیبلشمنٹ کی اطاعت گزاری کا اپنے ہی لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں جو آج عمران خان صاحب سے ملے. کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیے، یہ لفظ تبدیل کیا جائے کہ تقسیم پیدا ہو گئی، بلکہ اس کے بجائے اگر یہ لفظ لیا جائے تقسیم واضح ہو گئی ہے تو یہ کلیئر ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی یہ تقسیم تھی. اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے حوالے سے پارٹی کے رہنماؤں کو تحفظات تھے. جب قاضی انور کو ملاقات سے قبل بیرسٹر علی ظفر نے بلایا اور ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد شاداب جعفری کو ہٹا دیا گیا تھا، تو اس وقت سے تحفظات تھے کہ بیرسٹر علی ظفر جاتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں
ہیں, بیرسٹر گوہر جب چاہتے ہیں ملاقات ہو جاتی ہے, لیکن جب سیاسی قیادت ملاقات کرنا چاہتی ہے تو انہیں ملنے نہیں دیا جاتا. یہ تمام تحفظات اپنی جگہ تھے, اور آج جس وقت یہ معاملہ سامنے آیا تو اس وقت جن ناموں کو دیا گیا تھا کہ یہ افراد ملاقات کے لیے جائیں گے, اس میں لاہور بار کے وفد کا وفد بھی تھا, ان کے افراد کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. سلمان اکرم راجہ کو روک لیا گیا, علیمہ خان کو نہیں ملنے دیا گیا. تو اس کی وجہ سے پارٹی میں بہت زیادہ تشویش پائی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ علیمہ خان کو ملنے نہیں دیا گیا. دوسری طرف آج صبح کے وقت یہاں سپریم کورٹ کے باہر بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تھی. انہوں نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بہت دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اس نام فہرست کے لیے نام مرتب کرنے والوں کے کمیٹی کو نہیں مانتا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تو جو بھی فرد جا کر ملنا چاہتا ہے اسے اجازت ہونی چاہیے, یہ کسی بھی شخص کا پابند نہیں ہونا چاہیے کہ کون نام فائنل کرے. عمران خان کی اس کے بعد اپروول تو ہوتی ہے, اس کے بعد نام جائیں. تو لہٰذا انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ تمام افراد جائیں, لیکن آج ان کا نام نہیں تھا, لیکن وہ اڈیالہ پہنچے اور ان کو ملاقات کی اجازت مل گئی. اس معاملے کو لے کر پارٹی کے اندر بہت زیادہ تشویش تھی کہ بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کو جب عمران خان کی بہنیں سڑک پر بیٹھی ہوئی تھیں تو ان کو چھوڑ کر اندر نہیں جانا چاہیے تھا. ان کے ساتھ اظہار یکجہتی یعنی کرنا ایک طرف چاہیے. پارٹی کہہ رہی ہے کہ جو کمیٹی ہے اور عدالت نے ایک ایس او پی طے کر دیا, وہ کمیٹی نام دے گی اور پارٹی کی وہ کمیٹی ہوگی. دوسری طرف علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں میں اس کمیٹی کو نہیں مانتا, پارٹی کہہ رہی ہے پھر اس کے علاوہ جو ملے, یعنی کہ علی ظفر صاحب ملے, انہوں نے اطاعت گزاری کی. علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی کی کمیٹی کو نہیں مانتا. اس وجہ سے صورتحال چل رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پارٹی میں اس مدعے کو لے کر اختلافات بہت زیادہ ہیں, لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت اعلان کیا تھا یہ کمیٹی کے حوالے سے تو اس وقت بیرسٹر گوہر, بیرسٹر علی ظفر, نیاز اللہ نیازی اور سلمان اکرم راجہ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کے ساتھ ملاقات میں یہ معاملات طے کر کے آئے تھے, اور باہر علی ظفر کی موجودگی میں نیاز اللہ نیازی نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب یہ اس طریقہ کار اور کمیٹی کے ذریعے آگے بڑھا جائے گا. لیکن جب بیرسٹر گوہر سے اس پر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم وکلاء ملاقات کے لیے گئے تھے, لیکن ہم نے کوئی معاملہ یہ طے نہیں کیا تھا کہ اگر ایک شخص باہر بیٹھا ہے دوسرا وہاں اندر نہ جائے, تو لہٰذا مستقبل میں اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو ہم پہلے طے کر لیں گے, اس کے بعد آگے دیکھا جائے گا. جس پر ابھی پارٹی کے گروپس میں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے یہ جو نقطہ اٹھایا ہے انہیں عمران خان کی بہنوں کے لیے یا پارٹی رہنماؤں کے لیے کسی بھی پارٹی آئین کے اندر یا پارٹی کے اندر فیصلوں کی ضرورت نہیں. یہ اس معاملے کو بیرسٹر گوہر کو ساتھ دینا چاہیے تھا علیمہ خان کا.